اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیہ یبغون من اللہ حکما لقوم یوقنون. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایام سیدہ کونین یہ واقعاً مظلوم شہادت اور مظلومانہ ایام ہیں، جس کی تاکید اس شہادت کو منانے کے لیے زیادہ کی گئی ہے علماء و مراجعوں کی طرف سے، کیونکہ یہ اس بزرگوار بی بی کا غم ہے جسے سارے عالم میں جتنی مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں اتنی مصیبتیں کسی کو نہیں پہنچی ہیں. خود آپ لوگ زیارت نامے جو پڑھتے ہیں شہزادی کونین کے، اس میں بعض جملوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، السلام علیک یا ایتھا صدر المقصورہ، یہ جملے بڑے عجیب جملے ہی ہیں. یہ جملے شہزادی کونین کی وہ مصیبت کے حالات بیان کر رہے ہیں. یقیناً کوئی انسان اسے درک نہیں کر سکتا. آپ جتنے بھی زیارت نامے آپ قرات کریں گے، چاہے امام حسین کا ہو چاہے امام علی کا ہو، ہر امام کا، ان جملوں کے اوپر نگاہ رکھیں، کیونکہ جملے مبالغانہ جملے نہیں ہیں، یعنی ایسے ہی لکھ دیا گیا نہیں. جتنی زیارتیں سب امام معصوم کی طرف سے ہیں ہمارے پاس، اور یقیناً کوئی امام مبالغے سے کام نہیں لیتا. مبالغہ یعنی بڑا چڑھا کر مظلومیت بتانا. لیکن اگر غور کیا جائے، حقیقتاً وہ منزل کی مصیبت اگر ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اس غم کو کم نہیں سمجھیں گے. البتہ اس کے معنی کیا ہیں میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی مجلس میں یا مصائب کے قریب یا مصائب کے دوران میں بتاؤں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں. میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے، افحکم الجاہلیہ یبغون من اللہ حکما لقوم یوقنون، آپ اگر خطبہ فدق پر نگاہ کریں گے، خطبہ فدق مشہور ہے، یہ خطبہ فدق، فدق کا خطبہ. فدق ایک پرسنل پراپرٹی تھی شہزادی کونین کی. کہاں تھی، اس کا لوکیشن کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے مدینے سے 140 کلومیٹر دور تر، خیبر کے پاس. پیغمبر کو یہودیوں نے مصالحت کے طور پر فدق دے دیا تھا، کمپرومائز کرنے کے لیے. پیغمبر کی ذاتی پراپرٹی تھی. پھر اس کے بعد جب اللہ نے یہ آیت نازل کی پیغمبر پر، آتا ذی القربى حق، پیغمبر تمہارے قرابت داروں کا حق ادا کرو، تو جناب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو یہ فدق دے دیا. خطبہ فدق مشہور ہے.
لیکن پڑھا نہیں جا سکتا، ایک مجلس کا میٹر نہیں ہے وہ۔ میں نے جیسا حساب لگایا تھا خطبہ فدق کے بارے میں، کم از کم 2 مہینوں کی ضرورت ہے۔ ہر دن بغیر ناغے کے اگر اس خطبے کو دیکھا جائے، کم از کم 2 مہینے یا 2.5 مہینے اس کو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے۔ خطبہ بریف انٹروڈکشن اس خطبے کا یہ ہے کہ پہلے حضرت زہرا نے اس خطبے میں خدا کی تعریف کی، پھر اس کے بعد اپنے بابا کی تعریف کی، پھر قرآن کی تعریف، پھر اپنے شوہر علی کی تعریف، اور اس کے بعد اس خطبے کو واضح طور سے بیان کیا تھا۔ اس خطبے کی خصوصیت یہ خصوصیت ہے، اس خطبے کے اندر صرف ایک خطبے میں شہزادی نے 20 یا 22 آیتوں کا سہارا لیا، ایک خطبے میں۔ اگر آپ نہج البلاغہ کے خطبوں میں کمپیئر کیا جائے، صرف خطبوں میں، ہر چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے تو کلام علی زیادہ ہے، خطبوں میں صرف علی کے پورے نہج البلاغہ کے خطبوں میں 140 یا 150 کے اندر آئے تھے، سارے خطبوں میں۔ اس خطبے کی خصوصیت شہزادی کونین کی 20 آیتیں ایک خطبے میں، اور سب چبانے والی آیتیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان خطبوں کے اوپر، زیارتوں کے اوپر، ان کے متن پر کافی وسیع نگاہ ہونی چاہیے ہماری، کیونکہ شہزادی سے صرف زبانی محبت کافی نہیں ہے، شہزادی سے پریکٹیکل محبت ہونی چاہیے۔ پریکٹیکل محبت اس وقت ہوگی، یعنی عملی طور پر جب ہم آشنا ہوں گے، معرفت زیادہ ہوگی۔ جب معرفت نہیں ہوگی تو صرف ہم 20 جمادی الثانی کو ان کی خوشی میں خوشی منائیں گے، اور 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی کو ہم غم کر لیں گے، ختم، ایک فارمیلٹی ہو جائے گی۔ لیکن شہزادی فارمیلٹی کی جگہ حاصل کرنے والی نہیں ہے، ایک عملی جگہ ہے یہ شہزادی کونین سے محبت، کیونکہ واضح رہے اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کی مسلمانوں میں، یعنی جب اسلام شروع ہوا سمیہ تھی، اور شیعت کی ولایت کے راستے میں پہلی شہیدہ اور پہلی شیعہ شہزادی کونین تھی۔ یاد رکھیں، یہ اس بات کو اپنے ذہن سے نہ نکالیں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ تھی، اور ولایت کے راستے کی پہلی شیعہ اور شہیدہ، حق مانگنے والی، جا کر علی کا حق طلب کرنے والی، خود علی کی زوجہ حسنین کی والدہ، رسول کی بیٹی، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ ان 20 آیتوں میں یہ ایک آیت جناب شہزادی نے دربار میں قرات کیا۔ انداز کیا تھا؟ بیک ڈرا آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہوا تھا۔ رسول کی رحلت کے بعد 70 ڈیز بھی نہیں گزرے تھے، غدیر کے بعد اسی اثنا میں کئی حقوق لے لیے گئے۔ باقاعدہ دربار میں اعلان کیا گیا تھا کہ ایک گھر میں نبوت اور امامت نہیں رہ سکتی، ایک گھر میں رسول نبی، علی امام، ایک گھر میں نبوت اور امامت یعنی سارے فضائل کا جمع ہونا۔ دربار میں اعلان کیا کہ ایک گھر میں نبوت اور امامت نہیں رہ سکتی۔ جب اعلان کر دیا، فدق کو حاصل کیا۔ البتہ فدق ہماری زبان میں ایک کے ہاتھ میں نہیں رہا، کبھی ان کے ہاتھ، کبھی ان کے ہاتھ، کبھی کوئی اگر آ گیا تو واپس اہل بیت کو واپس کیا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ بنی عباس کے بعد سے کاملاً فدق غائب ہو گیا، یعنی اصلاً نہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے فدق کے 3 ٹکڑے کیے، اس سے پہلے اس فدق کو لیا گیا، پھر دیا گیا، مختلف موارد میں فدق کو لوٹایا گیا تھا۔ آخر عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کا خلیفہ، جسے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام امین بنی امیہ کہتے ہیں، اس کو امین بنی امیہ، یعنی بنی امیہ کا امین، امانت دار، اس لیے کہ فدق لوٹایا تھا۔
اس نے خط لکھا تھا حاکم مدینہ کو، کہا کہ فدق آل علی کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ فدق کس کو دیا جائے، فاطمہ کی بہت ساری اولاد ہیں، کس کو دیا جائے؟ تو دوبارہ لکھا، اگر میں یہ کہوں کہ گائے ذبح کرو، کیا تم مجھ سے یہی سوال کرو گے کہ کون سی گائے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ کیسی شباہت کی ہونی چاہیے، کیا یہی سوال کرو گے؟ فوراً اس خط کے ملنے کے بعد اس فدق کو آل فاطمہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طریقے سے فدق ملتا گیا اور چھینا جاتا گیا۔ اب آئیں اس آیت کی ذیل میں کچھ گفتگو کریں۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے، افحکم الجاہلیہ یبغون من اللہ حکما لقوم یوقنون، یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہ کیا تم احکام جاہلیت کو اپنانا چاہتے ہو جبکہ اللہ کا حکم صاحب فکر کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ایک بہت بڑی یہاں پر اختلاف نظر ہو چکی تھی۔ اختلاف نظر پیغمبر کے بعد شہزادی کونین دربار میں اس آیت کو تلاوت کرتی ہے، حکم الجاہلیہ کہتی ہے۔ حکم الجاہلیہ یعنی جاہلیت کے زمانے کے احکام، جاہلیت کے اب لفظ جاہلون، جاہلیت، تجہلون، یہ مختلف جگہوں پر قرآن میں آیا ہے۔ تجہلون انکم قوم تجہلون، کہ تم ایک جاہل قوم ہو، انکم قوم جاہلون، تم ایک جاہل قوم ہو، یعنی مختلف جگہوں پر۔ موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، یوسف نے کہا اپنے بھائیوں کو کہ تم ایک جاہل قوم ہو، لوط نے کہا تم ایک جاہل قوم ہو۔ یہ لفظ جاہل بہت آیا ہے، جاہل قوم، لیکن یہ جاہلیت زمانے کو کہتے ہیں، پیریڈ کو، یعنی جہالت کی پیریڈ۔ قرآن کے اندر 4 جگہ پر یہ لفظ جاہلیہ آیا ہے۔ ایک جاہلیہ احکام کے بارے میں آیا ہے، ایک تبرج کے بارے میں آیا ہے، ایک ظن و گمان کے بارے میں آیا ہے، اور ایک تعصب کے بارے میں آیا ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا اسے ڈیفائن کر ایکسپلین کر میں آتا ہوں اس شہزادی کے خطبے کے پاس کہ شہزادی کونین نے کیوں اس دور میں بابا کے مرنے کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس دور کو، خلفاء کے دور کو جاہلیت کے دور سے تشبیہ دیا ہے۔ اس کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ رسول کا ابھی انتقال ہوا ہے، رسول اس دنیا چھوڑ کر گئے، ابھی کفن میلا نہیں ہوا، چند دن گزرے تھے، رسول کی بیٹی خلافت کے دربار میں ٹھہر کر کہہ رہی ہے جاہلیت کے دور کے احکام کو تم فالو کر رہے ہو۔ آخر جاہلیت کے دور کے احکام کیا ہیں؟ اگر جاہلیت کے دور کے احکام ہیں تو ہمارے دور کے بھی احکام ہیں، یعنی اسلام کے دور کے احکام۔ جاہلیت کے دور کے احکام کیا ہیں؟ ایک حمیت الجاہلیہ، میں آیت کو کوٹ کر لایا ہوں، میں غلط نہیں ہونا چاہیے۔ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے، الفاظ غلط نہیں ہونا چاہیے، معنی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کہیں پر بھی جائیں آپ قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرنا ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوٹ کر لائیں، بیان کر سکتے ہیں۔ ایک حمیت الجاہلیہ سورہ فتح میں، الفتح آیت نمبر 26 میں، ایک حمیت الجاہلیہ کیا ہے؟ تعصب کے لیے، یعنی جہالت کا تعصب جیسا عرب کرتے تھے، عرب غیر عرب عجم، ہم لوگ افضل، کیوں افضل؟ اس لیے کہ ہم عرب، وہ لوگ افضل نہیں ہیں اس لیے کہ وہ غیر عرب، وہ لوگ افریقنز ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر سبقت رکھنے کا حق نہیں رکھتے، ان کو غلام بننا چاہیے، جیسا بلال، جس طریقے سے دوسرے کالے حبش جو غلام رہا کرتے تھے، یعنی اس طریقے کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا تعصب کا مطلب کیا ہے؟ تعصب یعنی فرق کرنا، نہ اہل کو اہل پر ترجیح دینا۔ تعصب، امام فرماتے ایک شخص اپنے شہر کے یعنی جو ویکنس ہے اس ویکنس کو دوسرے شہر کے پازیٹیو جو پہلوات ہیں اس پازیٹیو پہلوات کے اوپر ترجیح دیں۔ مثلا ایک آدمی ہمارے پاس ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے،
دوسرا آدمی دوسری جگہ زہر کا ہے. لوگ جو باہر رہتے ہیں, باہر زندگی کرتے ہیں, بعض دبئی, بعض امریکہ, بعض یورپ وغیرہ دبئی کرتے ہیں, دنیا کے مختلف کونوں سے وہاں پر لوگ آ کے رہتے ہیں. ایک آدمی جو ہمارا خراب ہے, ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے پر جو صاحب فضیلت ہے, اسے کہتے ہیں تعصب. اور اسلام نے سب سے پہلے اس بنیاد کو ختم کیا. تعصب نہیں ہے, لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ ایسٹ نہ ویسٹ. صاحب تقوی اولویت رکھتا ہے, کالا نہیں گورا نہیں. ریسزم کی جنگ نہیں کرا اسلام. اسلام نے اس جنگ کو ختم کیا. پرانے زمانے میں تعصب ہوا کرتا تھا. تعصب یعنی اس طریقے سے کہ ایک شخص جو ویک ہو جایا کرتا تھا, اس شخص کے بارے میں دوسروں کے لیے وہ فیصلہ کیا جاتا تھا جو ان کے حق میں نہ ہو. اسے تعصب کہتے ہیں. عرب, ایک عجم آ جائے تو یہ لوگ عربی کو ترجیح دیں گے. آج بھی یہ فکر باقی ہے. عرب آج بھی نہیں چاہتا کہ دوسروں کو اولویت دیں. لو وہ ان پڑھ ہو لیکن پڑھے لکھے کے اوپر وہ پیروز رہتا ہے, یعنی کامیاب رہتا ہے, اسی کے اوپر وہ حکومت کرتا ہے. یعنی اسے کہتے ہیں تعصب. اس دور میں, انبیاء کے دور میں تعصب بہت زیادہ تھا. لوگ اپنے بچوں کو, جو بچے جوان ہو جاتے تھے نوح کے پیریڈ میں, نوح کے دور میں جو بچے جوان ہوتے تھے, ان بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے نوح کے سامنے, لا کر کہتے کہ میرے فرزند اس شخص کو غور سے دیکھ لو, اس شخص کو غور سے دیکھو, یعنی نوح کی طرف اشارہ کر کر دیکھو, میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, لیکن تم اس کی پیروی نہیں کرنا. بھائی کیوں پیروی نہیں کرنا؟ اس لیے کہ ہمارے نظریات اور اس کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے, ہم وہی دین کو مانیں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلتا ہوا رہا ہے. ہمارے دادا یہ کرتے تھے, ہمارے بابا یہ کرتے تھے, ہمارے چچا یہ کرتے تھے, ہمارے ماموں یہ کرتے تھے, ہم بھی یہی کریں گے. یعنی یہ دین, پروردگار اس دین کو کنڈم کر رہا ہے, قرآن میں مذاق اڑا رہا ہے. ایک ہوتا ہے کنڈم کرنا بے لحاظ تبلیغ کہ بھائی یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ ہٹ جاؤ, اس طریقے سے اس طریقے سے دلائل پیش کرنا. لیکن ایسے دین کو پروردگار اس طریقے سے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے ذریعے سے کنڈم کر رہا ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے آ رہے, خدا نے کہا کہ تم بھی جاہل ہو, تمہارے باپ دادا بھی جاہل ہیں. یعنی اس طریقے سے, یعنی جاہلیت کا دور تھا یہ. جاہلیت کے دور میں لوگ تعصب سے پیش آیا کرتے تھے. قرآن اس لفظ کو کوٹ کر کر کہہ رہا ہے حمیت الجاہلیہ, جاہلیت کا تعصب. اور بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہیں. عرب کے تعصبات, باقاعدہ لوگوں کو آنے نہ دینا پیغمبر تک, باقاعدہ دوسروں کو دور رکھنا, باقاعدہ اپنی برتری جتانا, اسلام ان چیزوں کو منع کر رہا ہے. تعصب کے مقابل میں محبت ہے. محبت عیب نہیں ہے. دبئی میں رہنے والا ایک مدراسی دوسرے مدراسی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اس کے ساتھ کھا رہا ہے, اس کے ساتھ پی رہا ہے, وہ اپنے گھر کو بلا رہا ہے, یہ اس کے گھر کو جا رہا ہے. یہ محبت ہے, تعصب نہیں ہے. تعصب سے ہٹ کر رہیے. اسلام اس چیز کو جائز قرار دے رہا ہے لیکن اس چیز کو ناجائز قرار دے رہا ہے. غور فرمائیں, یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو جاہلیت کی ظن الجاہلیہ, یعنی جاہلیت کے زمانے کے ظن و گمان, یعنی چیپ مائنڈڈ جسے کہا جاتا ہے, اس کی بھی ایک میں مثال پیش کرتا ہوں. جنگ احد. جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ لشکر اسلام پاورفل تھا. جنگ بدر ایک مقدمہ تھا. جنگ احد کفار کے دل میں ایک دہشت بیٹھی ہوئی تھی. جب 313 مسلمانوں نے جنگ بدر میں کفار کو ہرا دیا تو جنگ احد میں زیادہ مسلمان تھے, لیکن وہاں پر منافق ظن جاہلیہ رکھتے تھے, یعنی جاہلیت کے دور کا گمان. گمان یعنی شک, جاہلیت کے دور کا شک. پیغمبر کہتا تھا کہ ہم جیتیں گے, یہ جاہل کہتے تھے کہ نہیں ہم جیتنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے, ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں, ان کے پاس اسٹریٹجی ہے, ان کے پاس باقاعدہ ٹرکس ہیں, ان کے پاس ہر چیز ہے. پیغمبر کہتا تھا تم جیتو گے اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے. یہ ہر دور میں. یہ مت سمجھو کہ صرف جاہلیت ایک دور کے لیے تھی ختم ہو گئی, نہیں, جاہلیت ہمیشہ کے لیے. جاہلیت الاولیٰ, پروردگار نے قرآن میں کہا تبرج الجاہلیت الاولیٰ, یعنی پہلی جاہلیت.
جب پہلی جاہلیت ہے تو دوسری بھی ہے. ہو سکتا ہے پہلی جاہلیت اسلام سے پہلے ہو, دوسری جہالت اسلام کے دوران ہو, تیسری جہالت قیامت تک کے لیے کبھی بھی آ سکتی ہے. آج بھی جاہلیت پھیل رہی ہے, جاہلیت پھیل رہی ہے. بعض چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم ظن و گمان کرنے لگتے ہیں, شک کرنے لگتے ہیں. خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا, دوسروں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. خدا کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, اہل البیت کو صرف ایک نمونے, یہ صرف کیوں کہا جائے کہ پرستش یا واہ سمجھتے ہیں, لیکن اہل بیت کے احکام ہمیں دکھائی نہیں دیتے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی جاہلیت ہر دور میں آ سکتی ہے, جاہلیت ہر قوم میں آ سکتی ہے, جاہلیت ہر گروہ کے اندر آ سکتی ہے. جہالت دور کرنا یعنی غفلت کو دور کرنا. امام امیر المؤمنین فرماتے ہیں لیست بمغفول عنک, شیعوں کو فرما رہے دیکھو تمہارے لیے غفلت اچھی چیز نہیں ہے, جہالت کے اندھیرے میں کھینچ دے گی, قوم تجہلون بنا دے گی, یعنی جاہل قوم بنا دے گی, پھر تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. پھر تیسرا تبرج الجاہلیہ, یہ مخصوص ہے عورتوں کے لیے. کیوں تبرج الجاہلیہ کیا ہے؟ عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں ہے یہ. اگر آپ اس آیت کو نوٹ کریں گے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33, پروردگار عورتوں کے کچھ حقوق مشخص کر رہے ہیں, وہاں پر حدود مشخص کر رہا ہے, بارڈرز بنا رہا ہے وہاں پر کہ ایک عورت کے بارے میں. صدر اسلام میں ایک عورت کس طریقے کے کپڑے پہنتی تھی, تبرج الجاہلیہ کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. اس دور میں اسکارف کا مفہوم نہیں تھا, اسکارف نہیں ہوتا تھا. اس دور میں مخنا نہیں تھا, اس دور میں چادر نہیں تھی. اس دور میں کپڑے اس طریقے سے ہوتے تھے, عورتوں کے بھی لمبے کپڑے ہوتے تھے لیکن ان کا سینہ اور گردن دکھتی تھی. یہ لوگ ایک شال سر پر باندھ لیتے تھے, کانوں کے پیچھے سے بالوں کی طرف موڑ لیا کرتے تھے تاکہ بال اس شال میں رہیں, اور یہ لوگ باقاعدہ باہر جاتی تھی اس طریقے سے. پیغمبر کو پروردگار نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ جلبابہ ایک ایسی چادر جو سر تا پا کور کرے. اس کے اوپر کافی ابھی بھی بحث ہے, اس کے اوپر یہ کافی سنجیدہ بحث, سنجیدی بحث ہے یہ, اور سمجھنے والی بحث ہے یہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں دربار جانے کے لیے. کس حالت میں جا رہی ہیں؟ یعنی تبرج الجاہلیہ سے اتباع کیے بغیر. دیکھنے والیوں نے, عورتوں نے دیکھا کہ شہزادی کا لباس کس طریقے سے تھا. سر تپا ایک چادر تھی, وہ چادر زمین پر گھستی ہوئی جا رہی تھی. سامنے شہزادی کونین اس چادر کے دہانے کو منہ کی طرف بند کیے ہوئے دربار کی طرف اپنے خاندان والیوں کے ساتھ اسی یونیفارم میں جا رہی تھی جسے راویوں نے کہا کہ یہ اتباع وہ اتباع ہے جو قرآن جس عورت کو جس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. یعنی ایک ایسی چادر جو سر سے لے کر پیر تک چادر. لیکن آج کل فیشن بدل گیا ہے, حرام بھی نہیں, مثلا مونٹوس کا آ جانا, سکارفز کا آ جانا. پروردگار کو صرف آبجیکشن یہ تھا کہ کوئی عورت ایسا کوئی پردہ نہ کرے جس سے صرف بال ڈھکے مگر سینہ نہ چھپے. مثلا آج کے دور میں, آج کا دور میڈیا خطرناک ہے عزیزوں, جوانوں, میڈیا بڑا خطرناک ہے. میڈیا تمہارے سے زیادہ عورتوں پر اثر کرتا ہے. اس کے سیریلز ہو, اس کے فلمز ہو, اگر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے مثلا کپڑوں کا فیشن, ان کے ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونا چاہیے اس کے اوپر باقاعدہ کہ کس طریقے سے ایک اسلامی حیادار عورت, اسلامی نہیں حیادار عورت کس طریقے سے حجاب کرے. اللہ نے کیا کہا حجاب کے بارے میں, قرآن میں کیا کہا. آج کل ایک لڑکی کے لیے حکم اسلام یہ دیتا ہے, مراجعوں سے فتویٰ کر لیں آپ لوگ, حکم یہ دیتا ہے, حتیٰ قرآن کا حکم ہے یہ کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو ایسے کپڑوں میں رکھے کہ اس کے تمام اعضاء چھپے رہیں. ایک تو اسے حجاب کہتے ہیں, یعنی باقاعدہ قرآن کی آیت, گھونگھٹ کو سر کے اوپر سے ڈالنا, آنکھوں تک لانا,
اور باقاعدہ سینے کو کور کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام ایک عورت کو اس کے اندر دیکھنا چاہ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ فساد نہ ہو. میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا، پچھلا جمعہ جو خطبہ تھا حجاب اور عورت کے بارے میں، جس کے اندر پروردگار تمام احکام بتانے کے بعد آخر میں پروردگار اس آیت کے آخر میں کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے تاکہ تمہیں کوئی نہ چھیڑ سکے. حجاب کس لیے؟ حیا کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ایک عورت تک کسی کی بری نگاہ نہ جائے. حجاب اسی لیے. کوئی مرد نہیں چاہتا کہ اس کی عورت کو کوئی دیکھے، کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کو کوئی دیکھے، کوئی بیٹا نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کی طرف کوئی دیکھے. کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. ایک دستور ہے یہ. قرآن کہتا ہے اگر تم اس دستور کو اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اسی پر عمل کرو جیسا میں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی تبرج الجاہلیہ نہ ہو، جاہلت کے زمانہ دوبارہ نہ آ جائیں. مثلا آج کے دور میں کپڑے اوپر سے نیچے تک کور کر کر صرف گلے میں اور پیچھے کی طرف اوڑھنی ڈال دی جاتی ہے نا. پروردگار منع کر رہا ہے تبرج الجاہلیہ، جاہلیت الاولیٰ، یعنی اس کی اتباع نہ کرو اس جاہلیت کی. بہرحال یہ یہاں تک. پھر آخری جاہلیت جو قرآن بیان کر رہا ہے، 4 جاہلیت میں سے ایک حکم الجاہلیہ. حکم الجاہلیہ یعنی جاہلیت کے دور کے احکام. بس یہ 4 کوٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر لے کر آیا تھا. اب اسی کے اوپر میری بحث ہے. حکم الجاہلیہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، افحکم الجاہلیۃ یبغون من اللہ حکما لقوم یوقنون. حکم الجاہلیہ کیا تھا؟ یہ جاہلیت کے زمانے کے قانون جاہلیت کے بعد پیادہ کرنا، جاہلیت کے دور کے ایسے قوانین جو پڑھے لکھے معاشرے میں دوبارہ لانا. آخر جاہلیت کے دور میں کیسے قانون تھے؟ بہت سارے قانون تھے. پہلا قانون یہ تھا ضعیف تر. مثلا اگر کوئی مر جائے، اس کا ایشو لیس ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، بچے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کی پراپرٹی کیسے تقسیم ہو؟ اس دور میں دیکھتے تھے کہ اس کے نزدیک ترین لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ پاورفل. بھائیوں میں انصاف نہیں. ایک بھائی ہے، قوت بازو کی بنا پر گنڈا ہے، اس کی تلوار اچھی چلتی ہے، محلوں میں غنڈہ گردی کرتا ہے، تو اسے کیا کرتے تھے؟ اٹھا کر ساری پراپرٹی دے دیتے تھے. یہ حکم الجاہلیہ. مرڈر ہوتا تھا کبھی کبھار، جنگ میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے قبیلے وائز، مرڈر. جب مرڈر ہو جاتا تھا انسان کو دیکھا جاتا تھا کہ مرنے والا کون ہے. اگر ویک آدمی ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ پراپرٹی ہے، اس کیس کو ختم کر دیا جاتا تھا. یہ جاہلیت کے دور کے میں اشارے کر رہا ہوں. آپ لوگ اس دور سے بھی کمپیر کرتے رہیں. کیا یہ وہ دور کیا اب نہیں ہے؟ کیا آج غریب کورٹ میں جا کر لٹکتا نہیں ہے؟ کیا آج غریب اپنا حق مانگنے کے لیے کہاں نہیں جاتا؟ آج کسی کا مرڈر ہو جائے کسی غریب کا، اس کا کیس کتنا سالو ہوتا ہے، اور اگر امیر مر جائے تو اس کا کیس کتنا سالو ہوتا ہے. یہ دور جاہلیت کے احکام ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. شہزادی کونین دربار میں ٹھہر کر اعلان کر رہی ہے. توجہ فرمائیں. یعنی اگر کوئی مر جائے، دیکھا جاتا تھا خس قبیلے کا ہے، آیا اس کے پاس کچھ پیسہ ہے نہیں ہے، پراپرٹیز ہے نہیں ہے، معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہے غریب کے پاس، کہہ دیتے تھے لے جاؤ بیابان میں دفن کر دو، ختم، کیس کلوز. اب اس کا کیس کھولنے والا کوئی نہیں. اس کے بچے جا کر نہیں پوچھ سکتے کہ میرے باپ کو مار دیا گیا، کیا اس کا تم حق نہیں دلاؤ گے؟ کیا قاتل سے بدلہ نہیں لوگے؟ قرآن نے ان سارے قانونوں کو لغو کر کر، ختم کر کر ایک نیا قانون لایا. الحر بالحر، العبد بالعبد. قتل اگر ہو جائے گا، تعصب نہیں یہاں پر، اب اس کا برابر کا حساب ہوگا. جو قاتل ہوگا اسے قصاص ہوگا، مارا جائے گا. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک جگہ پر استراحت کے لیے بیٹھ گئے امام. دیکھا کہ کچھ دور پر لوگ جمے ہوئے ہیں پورے ایک جگہ پر، ایک کونے میں. امام نے کسی صحابی سے پوچھا جاؤ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ گئے، صحابی جا کر دیکھ کر آئے. آ کر کہنے لگے ایک شخص پیاسا پڑا ہوا ہے. پیاسا پڑا ہوا ہے؟
پانی نہیں ہے اس کے پاس؟ کہا نہیں، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، وہ یہودی ہے، وہ یہودی ہے، پانی نہیں پلایا تم نے؟ سرکار وہ یہودی ہے، آپ کا دشمن ہے، ہم کیوں پانی پلائیں؟ فوراً امام اٹھے، مشک لے کر چلے، لوگوں سے پہلے کہا کہ کیوں نہیں پانی پلائے اس کو؟ کہا کہ یہودی ہے، دشمن تشیع، آپ کا دشمن ہے، شیعوں کا دشمن ہے، یہ یہودی شیعوں کا دشمن ہے۔ امام فرماتے یہ انسان تو ہے، اسے پانی تو پلانا چاہیے، یعنی پانی پلائے، چونکہ ضعیف تھا وہ، اس جامع میں، مسلمانوں کے جامع میں مائنورٹی تھا، وہ مائنورٹی انڈر مائنورٹی، کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام نے اس فلسفے کو باطل قرار دیا، یعنی حکم الجاہلیہ خطرناک ترین حکم تھا۔ اب آئیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ شہزادی کونین نے اس آیت کو کیوں دربار میں پڑھا؟ بھائی مسلمانوں کا دربار تھا، یہ اسلام تازہ تھا، 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہوئی دنیا سے، فاطمہ زہرا کا بابا کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تھا، چھوٹے سے عرصے میں فاطمہ نے اتنا بڑا الیگیشن لگا دیا دربار میں۔ اسلام تازہ ہے سب کے اندر، ایسا نہیں کہ صدیاں بیت گئی، اسلام پرانا ہو چکا، اسلام پھیکا پڑ چکا، اسلام نے رنگ کھو چکا، ایسا نہیں ہے، تازہ ہے اسلام۔ 3 سال کیا معمولی دور ہے وہ؟ یعنی 3 سال کا عرصہ، یا 3 سال تو نہیں، شہزادی کونین 75 دن یا 90 دن، کیا یہ عرصہ 3 مہینے کا یا 2.5 مہینے کا کیا معمولی عرصہ ہے؟ یہ چھوٹا عرصہ ہے یا بڑا عرصہ ہے؟ چھوٹا عرصہ ہے۔ اسلام تازہ تھا اس وقت، آخر کیا بات تھی جاہلیت کی اتباع کے الزام یہاں پر لگا دیا؟ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جاہلیت کے دور میں پراپرٹی اسی کی ہوتی تھی جو خوی ہوتا تھا، اس دور کو بھی اسی دور میں کھینچ دیا گیا تھا، اسلام کو فراموش کرا دیا گیا تھا۔ آتِ ذی القربى حقہ، پروردگار کہہ رہا ہے پیغمبر تم اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ لک الفدک، فاطمہ یہ فدک تیرا ہے، میں نے دے دیا ہے تجھے۔ شہزادی اس دربار میں ٹھہر کر کہتی ہے خلیفے سے خطاب کرتے ہوئے، میں کوئی تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخ واقعہ ہے، اظہر من الشمس، یعنی سورج کی طرح روشن ہے۔ اہل سنت نے بھی خطابوں میں نقل کیا اس بات کو۔ جا کر کہتی ہے خلیفے ابن قحافہ تو اپنے باپ سے ارث حاصل کر سکتا ہے، کیا فاطمہ اپنے باپ سے ارث حاصل نہیں کر سکتی؟ ہر کوئی اپنے باپ سے اپنی میراث حاصل کر سکتا ہے، کیا میں ضعیف ہوں کہ اپنے باپ سے میراث حاصل نہ کروں؟ کیا عالم تھا دربار کا، کیسے عالم تھا اس دربار کا۔ وہ چادر شہزادی کا جانا اپنی قرابتدار عورتوں کے ساتھ دربار میں جا کر اس دربار میں حکم دینا کہ میرے اور خلیفے کے درمیان پردہ لگاؤ، پردہ لگایا گیا۔ فاطمہ زہرا پردے کے اس طرف ٹھہرتی ہیں، ٹھہر کر آواز دیتی ہے سنو درباریوں، میری آواز سنو، میرے بیان سنو، میں کیا بیان کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ شہزادی نے مدح ثناء الہی کرنا شروع کیا، حتیٰ بعض لوگوں نے کہا کہ اس طریقے سے توصیف کیا خدا کو کہ کوئی بڑا حاکم اس دور میں رسول کے بعد اس طریقے کی خدا کی ثنا نہیں کر سکتا۔ جیسا شوہر کا کلام بلاغت والا کلام تھا، ویسے زوجہ کا کلام بلاغت والا کلام تھا۔ حقوق بتائے شہزادی نے ایک عورت کے دربار کے اندر جا کر کہ ایک عورت کا حق کیا ہے، ایک عورت جامع میں جینے کا کس طریقے سے ادھیکار رکھتی ہے، کس طریقے سے حق رکھتی ہے۔ یہ فاطمہ زہرا تھی جو فرسٹ پروٹیسٹ کیا تھا ظالم کے خلاف دربار میں اور عورت کے حق کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ فرسٹ پروٹیسٹ تھا، یہ اسلام کا فرسٹ پروٹیسٹ تھا۔ یہ اس لیے کہ فدق کے لیے، فدق ایک موضوع تھا، فدق سے الفت نہیں تھی شہزادی کو، حق تھا، مانگنا تھا۔ اصل دفاع کرنے کے لیے گئی تھی،
ولایت علی سے دفاع کرنے کے لیے. ایک بزرگ ترین مسئلہ تھا ولایت کا یہ. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا ولایت کی پہلی شیعہ فاطمہ زہرا تھی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت ولایت. فاطمہ زہرا نے خطبے میں کہا ہے اور متواتر احادیث میں کہا ہے، دربار میں ٹھہر کر سامنے کا لعنت ہو تم پر، تم نے اس پیغام کو، غدیر کے پیغام کو بلا دیا جو رسول نے سرنوشت کر گیا تھا. یعنی یہ شہزادی کون ہے؟ نہیں، یہ نہ دیکھو کہ 18 سال کی سن اور 18 سال کے بعد صرف 75 دن کی سن، اس کے اندر فاطمہ نے صرف رویا رویا رویا. فاطمہ نے اس 75 دن میں ایسا کارنامہ کیا، قیامت تک کے لیے عورت کو ایک نمونے عمل بن گیا. صرف فاطمہ کا کردار رونا نہیں تھا، رونا ایک پہلو تھا فاطمہ کی زندگی کا، جو بقیع میں جا کر روتی تھی، بابا کے لیے گریا کرتی تھی. لوگوں نے کہا علی ابوالحسن اپنی زوجہ سے کہو کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، یا دن میں یا رات میں روئیں، ہمیشہ نہ روئیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. دن میں چین میں خلل پڑ رہا ہے، رات میں نیند میں خلل پڑ رہی ہے. علی نے بیت الاحزان بنایا تھا تاکہ وہاں جا کر گریا کریں. صرف ایک گریا ہم نے لیا، فاطمہ کی ڈپلومیسی، فاطمہ کی سیاسی پہلو ہم نے چھوڑ دیا. یقیناً آپ ایمان سے فرش ادائے فاطمی پر آپ لوگ ہیں. بتائیں ہماری عورتیں کتنا فالو کرتی ہیں فاطمہ زہرا کو، جناب زینب کو کتنا فالو کرتی ہیں، ہم کتنا فالو کروانے رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو. ہم کتنا عورتوں سے کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی یہ سیرت، اس لیے کہ ہمارے پاس فاطمہ کا ٹریجر ہاتھ میں نہیں ہے، خزانہ ہاتھ میں نہیں ہے. جب خزانہ ہاتھ میں نہ ہو تو ہم کیا دوسروں کو خاک کہیں گے کہ تم فاطمہ زہرا کی سیرت کے اوپر عمل کیا کرو. جب خزانہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا فاطمہ کا، اس وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے عورت کے حقوق کیا ہیں. آج دنیا عورت کے حقوق بیان کرتی ہے. عورت کا حق یعنی عورت کی آزادی، عورت کا حق یعنی عورت کو چاہیے کہ کھلم کھلا پھریں، عورت کا حق یعنی عورت کو چاہیے کہ بے حجاب رہیں، عورت کا حق عورت کو چاہیے کہ جتنا کم کپڑا پہنے اس کی عزت اور بلند. عورت کا حق اپنے کالا کو پروموٹ کرنے کا ایک وسیلہ عورت کا حق ہے. آج یعنی اپنا بزنس پروموٹ کرنا ہے، ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کو لاؤ. اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے دنیا کے سامنے، عورت کو لاؤ. یعنی عورت یوز کرنے والا یوز ہونے والا ایک کالا بن چکا ہے. غرب نے ایران کے اوپر یہی آبجیکشن کیا تھا کہ تمہاری عورتوں کو آزادی نہیں ہے. جب آزادی کا مفہوم پوچھا گیا تھا، غرب نے بتایا آزادی سے مطلب عورت بغیر حجاب کے جائیں، سکرٹس میں جائیں، بدن دکھائیں، فلاں دکھائیں. جتنا کم کپڑا ہوگا اتنا عورت کی عزت بلند ہوگی. جامع غرب میں ویسٹ کی تھاٹس ہیں، یہ سب ویسٹ کے تعلیمات ہیں. یہ اگر ہمارے بعض مفکرین نے کہا ہے، اگر بے حیائی یعنی ننگا پنی اگر سوسائٹی کہا جائے، کلچر کہا جائے، ہم سے زیادہ کلچرلائز جانور ہیں جو بالکل کچھ نہیں پہنتے. اگر یہی کلچر ہے. غرب نے عورت کا مفہوم کچھ اور بتایا، اسلام نے عورت کا مفہوم کچھ اور بتایا. لیکن اسلام کے اندر بھی بعض ایکسٹریمسٹ نے عورت کے مفہوم کو ختم کیا. مثلا سعودی عرب کے اندر عورت کے حدود قوانین، محدود قوانین، عورت کار نہیں چلا سکتی، عورت اکیلی نہیں جا سکتی، عورت یعنی محدود ہر چیز. آپ لوگ خود تحقیق کریں، اتنا وقت نہیں ہے. لیکن حقیقی ناب مبین اسلام نے، ناب محمدی، اسلام ناب محمدی. ایک ہوتا ہے اسلام. امام خمینی اپنے تقریروں میں صرف اسلام کو اسلام نہیں کہتے تھے، اسلام ناب کہتے تھے، یعنی پیور اسلام. اسلام تو ہر کوئی اسلام کہتا ہے. طالبان اپنے آپ کو مسلمان اسلام کہتے ہیں. تکفیری اسلام، سعودی کا اسلام، قطر کا اسلام، چونکہ الفاظ ہر ایک کے الگ الگ. امام خمینی نے کبھی صرف اسلام نہیں کہا کہ اسلام ناب یعنی پیور اسلام، اسلام محمدی
یعنی وہ اسلام جو محمد کا اسلام ہے، وہ اسلام جو صدر اسلام کا اسلام تھا، وہ اسلام جو قرآن کا بیان کردہ اسلام تھا۔ پھر اس بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، نماز اور زکوٰۃ کی کتنی آیتیں قرآن کے اندر؟ زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ایک عورت کے بارے میں سینکڑوں آیتیں، اس کے حقوق کے بارے میں، شوہر کے ساتھ اس کے حقوق، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ایک عورت کا کردار جامع کے اندر، ایک عورت کتنا ترقی کر سکتی ہے۔ غرب میں ایک بتایا، اسلام نے ایک عورت کا صحیح چہرہ اب بتانا شروع کیا ہے، ورنہ عورت کٹ پتلی تھی۔ طالبان سزا دیتے تھے پاکستان میں، افغانستان میں، ایک عورت خدا نخواستہ ٹھہر کر کسی نامحرم سے چادر میں ہی بات کر لے، اسے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ یعنی مفہوم اسلام عورت کے اندر ختم کر دیا تھا مسلمانوں نے، بعد تکفیری نژادوں نے۔ لیکن آج اسلام نے بتایا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، آفس کے اندر وہ کس طریقے سے رہ سکتی ہے، گھر کے اندر اس کا کتنا حق ہے، مہر کا کیا حق ہے، اس کا پراپرٹی میں کیا حق ہے شوہر کی، وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہے، سارے کا سارا چھپا ہوا تھا، ایک خزانہ تھا۔ انقلاب اسلامی نے اس طریقے سے ایک عورت کے کردار کو بلند کیا، یہ کردار دیکھ کر ہر عورت آج زینب کے کردار کو تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، سمجھیں، تاکہ معلوم ہو قرآن کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، حالات کے ذریعے سے آج کیا مقام پاتی ہیں عورتیں دنیا کے اندر، اسلامی بلاد کے اندر۔ ایک عورت کہاں سے کہاں پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ جب آزادی کا مفہوم اس طریقے سے بتایا تو ہمارے علماء نے بتایا آزادی سے مراد صرف عورت کو ننگا کر دینا نہیں ہے، آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی قلم، یعنی یہ آزادیاں بڑی آزادیاں ہیں عورتوں کے لیے۔ آزادی بیان، ایک عورت تقریر کرنا چاہیے، اپنے ویوز کو رکھنا چاہیے۔ تقریر میں کہاں سے لائے پوائنٹس؟ فاطمہ زہرا کی زندگی دیکھیں، فاطمہ زہرا کی پرسنل زندگی نہیں، وہ کس طریقے سے کپڑے پہنتی تھیں، وہ کس طریقے سے عصمت کے درجے پر تھیں، اس کی عبادتیں، اس کے تمام حالات، وہ فاطمہ زہرا سے مخصوص ہیں۔ لیکن ایک زندگی ہے فاطمہ زہرا کی جو قیامت تک کے لیے، جیسا کہا سیدۃ نساء العالمین، قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ایک نمونے عمل ہے، رول ماڈل ہے، جسے ہمیں سیکھنا ہے۔ کس طریقے سے فاطمہ زہرا بیان کرتی تھی، فاطمہ زہرا کا کردار بچوں کے ساتھ کیا تھا، فاطمہ زہرا کا کردار باپ کے ساتھ کیا تھا، فاطمہ زہرا کا کردار شوہر کے ساتھ کیا تھا، فاطمہ زہرا کا کردار محلے کی عورتوں کے ساتھ کیسے تھا، فاطمہ کا کردار کلچرل سوسائٹی کے اندر کیا تھا، فاطمہ کا کردار پولیٹیکل افیئرز کے اندر کیا تھا، فاطمہ کا کردار بابا کی حکومت میں کیسے تھا، زینب کا کردار کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، زینب یہ مڈل ایسٹ یعنی بصرہ، کوفہ، شام، مدینہ، یہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں کی پالیسی زینب کے ہاتھوں میں تھی۔ علی اپنے دور خلافت میں زینب سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے عورت کا مقام کہ باقاعدہ حاکم کو مشورہ دے۔ لیکن عورتوں کو ہم نے بھی گھوٹا ہے، یا تو عورت کو چولہے کی باورچی خانے کا ایک محدود علاقہ دیا، یا عورتوں کو گھر کے اندر محدود کرا، پڑھانے سے محدود کیا، ایجوکیشن، ایمپلائمنٹ، ہر لحاظ سے۔ لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ پڑھیں، لکھیں، کام کریں، اسلامی آداب میں رہ کر بھی کام کریں۔ معمولی نہیں ہے، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ہمیں کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے معاشرے سے۔ ایک آفس کے اندر آیا ہاتھ ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے نامحرم سے، ایک عورت کے لیے سوالیہ ہو جاتا ہے یہ۔ باس جب سامنے آتا ہے یا باس جب سامنے آتی ہے، آیا اسے ہاتھ ملائے یا نہ ملائے۔ اسلام کتنا پرمیشن دیتا ہے، ایک عورت سے بات چیت کرنے کے لیے اسلام کتنی اجازت دے رہا ہے۔
صرف اور صرف عورت کی حیا برقرار رکھنے کے لیے بتا رہا ہے اسلام. یہ عورت محدود مقام نہیں ہے. فاطمہ نے دربار کے اندر اعلان کر دیا, بولنے والوں کی بولتی کو بند کر دیا. کسی کی زبان نہیں چل رہی تھی. وہاں رہنے والوں نے کہا دربار میں سوائے گریا کے اور کچھ نہیں تھا, سوائے گریا کے کچھ نہیں تھا. یہ فاطمہ زہرا تھی. اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس خطبے کے دوران ہیں. اٹھائیں آپ لوگ دیکھیں, ٹرانسلیشن بہت ہے, میں نے خود انٹرنیٹ میں چیک کیا تھا, یہ انگلش میں بھی ہے خطبہ یہ. اور جبکہ میں ایک دو لائنیں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. ایک آیت جو چھپ رہی تھی وہاں پر, جاہلیت کے دور سے تشبیہ دی جا رہی تھی, اس آیت کے مازیل جناب شہزادی کونین نے اس دور میں حق کے غاصبوں کو اعلان کر دیا کہ حق کا غصب کرنا کتنا مشکل واقع ہوگا تمہارے لیے. کیا فاطمہ کا جینا اس فدق سے چلتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا کہہ کر لیا گیا تھا؟ ایک آدمی کو روکنے کے لیے. فاطمہ ایک شخص تھی, اس فدق کی وارث تھی. ایک کو ناراض کرنا اور سارے ملک کو خوش کرنا. فدق کو لیتے ہی پہلا آرڈر ان لوگوں نے یہ ڈالا, فدق ایک پبلک پراپرٹی ہے نہ کہ پرسنل پراپرٹی. فاطمہ نے کہا فدق پرسنل ہے. فدق باپ کے بعد بیٹی کو آیا تھا, لیکن دربار نے آرڈر ڈالا فدق پبلک پراپرٹی, حکومت کی پراپرٹی, اس کا سارا انکم حکومت کو آئے گا. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا صرف اور صرف اس لیے لیا گیا تھا فدق تاکہ وہ فدق کے ذریعے سے جو معاشرے کی خدمت ہوتی تھی یہ خدمت ختم ہو جائے. امپلائمنٹ تھا لوگوں کے لیے وہاں فدق میں. فدق کوئی معمولی جگہ نہیں تھی, ایک بڑی تھی رقبے میں. نہ جانے کتنے ایکرز میں تھا, یہ مجھے نہیں معلوم, دقیقاً نہیں معلوم کتنے ایکرز میں تھا. ظاہراً ایک باغ. کیسا باغ؟ زرخیز باغ تھا. یہ زرخیز باغ یعنی یہودیوں کے ہاتھ کا, ہی مسلمانوں کے ہاتھ کا نہیں ہے کہ ویران چھوڑ دیں. یہود کوئی چیز کو ویران نہیں چھوڑتے. آج کا بزنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کا. سرسبز کیے ہوئے دنیا کو پروڈکٹس کے ذریعے سے یہود. مجھے نہیں معلوم تھا ان کا کتنے پروڈکٹس ہیں. خود ہمارے برادروں نے جب لسٹ پیش کی تو 190 یا 200 کے قریب کے پروڈکٹس دنیا کے اندر یہود کے ہاتھ میں. یہود پیسے کو گرین کرتا ہے, دنیا میں اپنے پروڈکٹس کو پھیلاتا ہے, اس کے ذریعے سے اپنی انکم محفوظ کرتا ہے. وہی پالیسیز خیبر کی تھی. خیبر محفوظ علاقہ تھا, اس کے کئی زمینیں تھیں. یہ لوگ چالاک تھے, یہ لوگ ہارڈ ورکرز تھے. یہود محنت کرنے والی قوم. انہوں نے سارے باغات کو ہرا کیا تھا. کبھی ان کے باغات کے اوپر کوئی جانوروں کا اٹیک نہیں ہو سکتا, کبھی حشرات کا اٹیک نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا مینٹیننس کرتے تھے یہ لوگ, کبھی ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا. ایسا زرخیز باغ, ایسا ہرا بھرا باغ جس کے اندر ہر فصل, گیہوں, میوے, نہ جانے کیا کیا اگتے تھے. ہر چیز یعنی فصلی. یہ نہیں کہ ایک سال میں ایک مرتبہ اگا بقیہ سال ختم, ایسا نہیں ہے. 4 فصل کا تھا, 4 موسم کے تمام ثمرات وہاں پر تھے. اس باغ کو رسول اکرم کی خدمت میں ایک معاملے کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے رسول کو دے دیا. معاملے کے طور پر, نہ کہ محبت میں دیا تھا. جب فتح ہو گیا خیبر, جان بچانا ہے یہودیوں کو, تو رسول سے ایک معاملہ کیا تھا, ہم آپ کو فدق دے دیتے ہیں. یہ زرخیز باغ جہاں سے ہیوی انکم تھی, دوسری جگہ پر یہ انکم نہیں تھی. مدینے کے اطراف کے باغات میں اتنی انکم نہیں تھی. یہ ساری کی ساری انکم اگر ایک گھر میں فاطمہ کے پاس چلے جائے تو نہ جانے ایک فاطمہ اس انکم سے کتنے لوگوں کا امپلائمنٹ لگا سکتی ہے. امپلائمنٹ بھی ضروری ہے. کیا فدق ایسے قدرت سے ہو جائے گا؟ فرشتے کیا کھجور توڑ کر لا کر رکھ دیں گے؟ نہیں. ایک باغ جہاں پر سارے لوگ جا کر کام کریں گے, جہاں سے سارے لوگ محنت کریں گے, اور جب پھل لے کر آئیں گے خود بھی کھائیں گے اور دوسروں تک بھی مال پہنچے گا. سب سے بڑا غصب کا
مسئلہ یہی تھا، یعنی فاطمہ زہرا کے گھر کوئی انکم نہ جائے، یہ گورنمنٹ کا مال بن جائیں، گورنمنٹ پراپرٹی بن جائیں۔ فاطمہ نے جا کر بتایا کہ حق کسے کہتے ہیں، آئے میں نے زحمت کو تمام کیا۔ یہ فاطمہ کے دوسرے ایام ہیں، 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی، جبکہ مراجع اکرام نے ان ایام کو اہمیت دینے کا حکم دیا ہے، یعنی باقاعدہ ایران میں عاشور جیسا غم منایا جاتا ہے، ایام فاطمی عاشور جیسا۔ آیت اللہ وحید خراسانی ننگے پیر اپنے گھر سے حرم معصومہ تک پیدل جاتے اس ضعیفی میں جلوسوں کے ساتھ۔ یہ عظیم ترین ایام، اس کو نہیں بھلایا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ ایام ہے جسے فاطمہ کو ایک ذہنی تکلیف پہنچی، جیسے فاطمہ نے خود کہا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالہا، یہ جو مصائب مجھ پر ٹوٹے اگر بھرے دن پر پڑ جاتے تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتی، رات کے تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے ابتدائی تقریر میں کہا تھا شہزادی کونین کو ایک لقب سے سلام کیا جاتا ہے، مستحد المخورہ۔ مستحد کسے کہتے معلوم؟ عزیزوں، یہ رونے کا مقام۔ اس کے بعد ختم ایام فاطمی، 3 جمادی الثانی یوم فاطمہ۔ مستحد کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ عربی زبان میں مستحد کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو اونٹنی کے سامنے نہر کرنا، یعنی اونٹنی کے سامنے، ماں کے سامنے اونٹنی کے بچے کو نہر کیا جائے تو ماں کا کیا ہوگا حال۔ یہ عرب کی زبان ہے، یہ خطرناک لمحہ ہے، یعنی جانوروں میں سے بھی حکم یہ ہے کہ جانور کو الگ الگ ذبح کیا جائے، یعنی ایک جانور کو جانور کے سامنے، اونٹنی کے سامنے اونٹنی کے بچے کو ذبح کیا جائے۔ جانور ہے لیکن برداشت نہیں کر سکتا، مستحد کہتے ہیں اسے، اور فاطمہ کو اس نام سے سلام کیا گیا، السلام علیک یا ایتھا المستحد المقورہ، سلام ہو تجھ پر اے فاطمہ جو مستحد ہے۔ مستحد یعنی اونٹنی کے بچے کو اونٹنی کے سامنے ذبح کرنا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ اسی لیے کہا گیا کہ جب دروازے کو گرایا گیا تھا فاطمہ بین دیوار اور در تھی۔ دیوار اور در عرب کے دور کے دروازے آپ جانتے ہیں کیسے تھے؟ آپ زیارتوں کو جاتے ہیں نجف، ایران، ایسی جگہوں پر، کربلا، کبھی آپ پرانے محلوں میں جائیں، جو پرانے محلے 200 سال پرانے محلے، 100 سال پرانے محلے، جس وقت ترقی نہیں تھی، مٹی کے گھر، ان گھروں کے دروازوں کو جا کر دیکھیں، ایک ایک دروازہ کتنا موٹا ہوتا ہے، کتنے وزنی ہوتے ہیں، ایک آدمی بڑی مشکل سے ڈھکل پاتا ہے ان دروازوں کو، اور اس دروازوں کا دستور یہ ہوتا ہے اس دروازوں میں نوکیلے دار میخ ہوتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں، یعنی عرب کے دروازے اس طریقے سے۔ وہ دروازہ جلانے کے بعد اتنی تیزی سے ڈھکلا گیا تھا، فاطمہ دروازے کے پیچھے، دروازے اور دیوار کے درمیان محسن کی شہادت ہوئی، محسن کی شہادت ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کے سامنے چھوٹے بچے کی شہادت، اللہ اللہ، یہ کیسا سنگین مسئلہ تھا شہزادی کونین کے گھر میں۔ بابا کی آنکھ بند ہوئی، پھرسا نہیں دیا، پھرسا کس طریقے سے دیا؟ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے، ابو الحسن کو باہر کرو ورنہ ہم تمہارے گھر کو، دروازے کو جلا دیں گے۔ شہزادی کونین میں حال نہیں تھا، حاملہ تھی، محسن پیٹ میں تھے۔ اس عالم میں ایک عورت سے پوچھا جائے اگر کوئی تکلیف ہو تو کیا حال ہوتا ہے ایک عورت کے ساتھ؟
ہمارے بھی گھر میں مائیں بہنیں، ہمارے بھی گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک حاملہ عورت اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے پیٹ میں، کیا حال ہوتا ہے ذرا اسے پوچھیں اس کے پیٹ کا حال. فاطمہ کے اوپر تو جلتا ہوا دروازہ، اسی عالم میں فاطمہ غش میں کبھی اٹھتی ہے، ابوالحسن کو دیکھتی ہے، رسی ڈال کر ابوالحسن کو کھینچا جا رہا تھا. فاطمہ اس عالم میں اٹھ کر اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، جبکہ پھسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، کہتی ہے ابوالحسن کو چھوڑ دو. لیکن زمانے نے نہ سنا. اللہ اللہ وقت شہادت آ چکا. شہادت مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہوئی. امیر المومنین اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں تھے، بعد میں بچے آئے. یہ سب مصائب آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے معلوم ہوا جریان شہادت. اسما سے کہا اسما میں اندر ذکر الہی کروں گی، تسبیح کی آوازیں اللہ اللہ جب رک جائے تو سمجھ جانا فاطمہ اس در کو چھوڑ چکی ہے. بس شہادت ہو چکی. غسل کا موقع آیا، علی غسل دینے لگے. ایک درد بھری آواز سے علی نے چیخا، لوگ نے سننا شروع کر دیا. ابوالحسن کی ایسی درد بھری آواز. امام جب باہر آئے تو آنکھوں میں آنسو جاری تھے. خدا جزائے خیر دے. اللہ اللہ آنکھوں میں آنسو جاری تھے. کسی نے پوچھا ابوالحسن آخر کیا ماجرا ہے، اتنی دردناک آواز میں آپ نے کیوں چیخا، آخر کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن فاطمہ نے مجھے کبھی شکایت نہ کی. بس فاطمہ کو غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، بچوں کا دیدار ہو چکا، قبر کی طرف لے چلے. رات کا اندھیرا تھا. قبر میں رکھنے وقت فاطمہ کے قبر کے پاس علی مرتضیٰ بیٹھ کر رسول اللہ سے مرثیہ خوانی کرتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کی یہ امانت جب آپ نے میرے حوالے کیا تھا صحیح و سالم تھی، جب یہ امانت واپس ہوئی تو پہلو شکستہ ہے، فاطمہ زخمی ہو چکی ہے، زمانے والوں نے ستا دی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای انقلب ینقلبون. فقط قال اللہ العزیز.